لیکن ایک دکھ کا اظہار میں مزید کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دکھ یہ ہے کہ اس اجلاس کے بارے میں بمبئی میں بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اجلاس میں فلاں فلاں علماء کو بلایا جائے گا، لیکن بعض لوگوں نے اپنی جانب سے نئے نئے ناموں کا اضافہ کرنے اور انتظامیہ کی منظوری کے بغیر بھی لوگوں کا نام شامل کیا، اور تعجب اس بات پر ہے، ان علماء پر تعجب ہے جو علماء سوشل میڈیا پر اس کو موضوع بحث بنا کر کے غلط انداز کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں صدارتی خطاب میں اپنی اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور ان الفاظ کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ان علماء کے لیے، انتظامیہ کے لیے، ہمارے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور عقل کے ناخون لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیوانگی جو کسی کو بھی بلانے کی دیوانگی ہے، یہ دیوانگی جو یہاں پر اسٹیجوں کو سجانے کی دیوانگی ہے، یہ دیوانگی جس میں نوجوان غلط رخ پر جا کر کے کسی بھی عالم کو بلا کر کے سننا چاہتا ہے، بس سننا چاہتا ہے، عمل کرے نہ کرے، چاہے کوئی کیسے بھی کوئی بات پیش کر دے، ہم صرف سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر علماء حق کا دامن چھوڑ کر کے ایسے ہی کسی کو بھی بلانے کا رواج بڑھتا رہا تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ فساد سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو جو چیزیں سوشل میڈیا پر بار بار کہی جا رہی ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دلوں کا غبار نکالا گیا تھا، یہ بغض و حسد کا نتیجہ ہے، یہ غنڈہ گردی ہے۔ معاف فرمائیں گے، ہم غنڈہ گردی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اگر غنڈہ گردی کرنی ہوتی تو ایسی کرتے کہ کسی کے اندر ذرا سا بھی دم نظر نہیں آتا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے خاندانوں نے ہم کو شرافت کی تعلیم دی ہے، منہج سلف کی تعلیم دی ہے، ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی تم کو گالیاں دیتا رہے، صبر و تحمل سے چلو، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارے نبی کو گالیاں دی گئی، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی گئی، اس کو زد و کوب کیا گیا، اس کو لہو لہان کیا گیا، لیکن ہمارے نبی نے صبر و تحمل کی تلقین کی۔ لہذا گالیاں دینے والے، غنڈہ گردی کا اتہام لگانے والے، ہم کو مافیا گری کے الفاظ سے متہم کرنے والے، چندہ چور کہنے والے، چندہ خور کہنے والے، شہرت کے بھوکے ہونے کا اتہام لگانے والے، حسد کا شکار ہونے کا اتہام لگانے والے اتہام لگاتے رہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ منہج سلف کا مشن ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ آئیں قرآن و سنت کے اس مشن کے لیے ہم سے جڑے جو مشن صفہ کے چبوترے سے ہمارے صحابہ کرام نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، فاقہ کشی کر کے، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن نبی کے فرمان پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ مشن صحابہ کرام کا، صفہ کے چبوترے کا وہی مشن ہے جو منہج سلف صالحین کے نام سے دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، ہم بھیڑ کو جمع کرنے اور ایسے ہی ویوز اور لائکس دیکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کو اگر دعاؤں کے نتیجے میں بھیڑ ملتی ہوتی تو نبی ساری دنیا کو مسلمان کر لیتا، لیکن نبی کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ اکثریت اور یہ بھیڑ آپ کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دے گی اور اس سے کنارے کر دے گی۔ تو یہ بھیڑ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ویوز ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک و منہج نہیں سکھاتا کہ ہمارا خطیب گاڑی سے اٹھے تو اس کے ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر شارٹس کی شکل میں نشر کیے جائیں، وائرل کیے جائیں۔ ہمارا مسلک و منہج اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ عالم دین کی تعلیم دے کر کے اسٹیج سے اترے تو ہمارے نوجوان سیلفی لینے کے لیے اس کے پیچھے دیوانے ہو جائیں، آٹوگراف کے لیے دیوانے ہو جائیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا دین سادگی کے ساتھ پیغام پہنچانے کا دین ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے پیچھے بھیڑ آتی ہے نہیں آتی۔ جس کو رب کائنات نے
ہدایت کی توفیق دی ہوگی وہ آئے گا، ہدایت پکڑے گا، باتوں کو سنے گا، عبرت پکڑے گا، نصیحت پکڑے گا، لہذا معاف فرمائیں گے۔ یہ بھیڑ جمع کرنے کا مزاج، یہ بھیڑ کو جمع کر کے دنیا کے سامنے کیش کرانے کا مزاج، یہ ویوز اور لائکس کا مزاج، یہ سیلفیوں کا دور، یہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی جو بغیر ضرورت کے اور دین کی ضرورت کے بغیر کی جائے، یہ سارے کے سارے آج کے دور کے فتنے ہیں، اور ہماری جماعت بھی اس میں تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک فتنہ مال کا فتنہ ہے، ہم مال کی بنیاد پر کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، مال کی بنیاد پر اسٹیج کی زینت بننا چاہتے ہیں، ہم مال کے شرائط کی بنیاد پر جلسوں کو منظوری دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری یہ ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو بلائیں تو تکریم کریں، ان کے خرچ کی ذمہ داری اٹھائیں، لیکن جو لوگ شرط کر دیا کریں، جو پیسے کی بنیاد پر اپنے قدموں کو ہلایا کریں، جو سیلفیز اور فوٹوگرافی کے دیوانے ہوں، ایسے لوگ ہمارے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔